الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صحابہ کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. صحابہ کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. ہو اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وارثان علوم نبوت، میرے اساتذہ کرام و طلباء عزام، میں آج کی اس پرمسرت دل فریب محفل میں آپ کے سامنے کچھ مروزات سخن پیش کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں، جن مروزات سخن کا موضوع رفقائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین عنوان سے معنون ہے. سامعین ذی قدر، دنیا کا ہر مذہب اپنے بانیان کی عظمت و وقار پر نازاں ہوا کرتا ہے، تو پھر دین برحق مذہب اسلام کو اپنی ان شخصیات پر ناز و فخر کیوں نہ ہو جو اسلام کی عظمت و شان میں امتیاز و افتخار ہیں. اس لیے میں کہوں گا کہ عظمت رفقائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خلاق عالم کی کلام میں والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. سامعین ذی قدر، آج رات کا وقت ہے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے سامان سواری پہ رکھا، بیوی بچوں کو ساتھ لیا، گھر سے باہر نکلے. بوڑھا ابا سامنے سے آ گیا: بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے ہیں، ہمارا بھی ہجرت کرنے کا ارادہ ہے. والد نے کہا: نہیں، اجازت نہیں ہے، سامان رکھ دو. سامان کی اجازت نہیں ہے، سامان رکھ دیا. آواز اونچی ہوئی، چچا دوڑ کر آ گیا: کیا معاملہ ہے؟ والد نے کہا: حضرت عبد الرحمن تو ہجرت کا ارادہ کیے ہوئے ہیں. چچا نے حضرت عبد الرحمن کی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا: یہ بیٹی آپ کو میں نے نکاح میں دی تھی، اس کو ساتھ نہیں آنے دوں گا. روک لیا. سامعین ذی قدر، معصوم بچہ بڑے بھائیوں نے چھین لیا: یہ ہمارا خون ہے، ساتھ نہیں آنے دیں گے. جس وقت حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سواری لے کر چلنے لگے، بوڑھا ابا آگے کھڑ گیا. سواری کی بھی اجازت نہیں ہے، سواری کو بھی روک لیا. سامعین ذی قدر، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ یہ اعلان کر کے چل پڑے: اگر جان مانگو، اگر جان مانگو جان دے دیں گے، مال مانگو مال دے دیں گے.
بدر سفر کرتے کرتے مدینہ طیبہ مسجد نبوی پہنچے. پھٹے پرانے کپڑے، سر پہ عالیشان پگڑی نہیں ہے، پاؤں میں قیمتی جوتے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اللہ یہ کیا ہوا. فرمایا یا رسول اللہ میں تو سب کچھ لٹوا کے آ گیا، میں تو سب کچھ لٹوا کے آ گیا، فقط آپ کی غلامی بچا کے آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی جماعت کو فرمایا اے میرے صحابہ کون حضرت عبد الرحمن کو بھائی بنائے گا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں بھائی بناتا ہوں. گھر میں لے گئے، گھر کے 2 حصے کر دیے، بھائی جو بھی حصہ پسند ہو وہی لے لیں. عالیشان باغ ہے، 2 حصے کر دیے، جو حصہ بھی پسند ہو وہی لے لیں. گھر میں چلے گئے، 2 بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو بیوی پسند ہو اسی پہ ہاتھ رکھ دیں، میں طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد نکاح کر لینا. خلاق عالم نے فرمایا اے جبرائیل جی رب جلدی جا، حضرت سعد حصے تقسیم کر رہا ہے، میں اللہ کا بھی ساتھ حصہ شامل فرما. آیت نازل ہو گئی والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. جنہوں نے ایمان قبول کیا، گھروں کو چھوڑا، ہجرت کی اللہ کے راستے میں، جہاد بھی کیا اللہ کے راستے میں، یہ گروہ مہاجرین. والذین آووا ونصروا، اور جن انصار مدینہ نے گھر دیے، ٹھکانے دیے، تعاون کیا، اولئک هم المؤمنون حقا. مہاجرین اور انصار پکے ایماندار. اور بعد میں کوئی یہ نہ کہہ دے فلاں صحابی سے فلاں کمی ہوئی، فلاں صحابی سے فلاں کمی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں، لہم مغفرہ، غلطی بعد میں ہوگی، مغفرت کا وعدہ پہلے سے ہو گیا. محبت میں نبی کی دکھ اٹھائے صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے صحابہ نے. گلے میں تو سینے پہ پتھر، گلے میں تو سینے پر پتھر، خون بہتا ہے مگر پھر بھی نعرے توحید کے لگائے صحابہ نے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے رشتے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.